نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستو، اللہ تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ کے ذریعے اس دنیا میں انسانیت کو حقیقی معنوں میں وہ راستہ دکھایا کہ جس کے نتیجے میں وہ کائنات کی کسی بھی چیز کی بالادستی قبول کرنے کی بجائے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کے راستے کو اختیار کرے. کائنات کی کوئی کتنی ہی بڑی وجود کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، منفعت کے لحاظ سے کوئی بھی مخلوق ہو، وہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں انسان پر بالادست نہیں ہے. اللہ نے اس انسان کو تمام چیزوں پر فوقیت بھی دی اور اس کو یہ صلاحیت بھی دی کہ وہ ان اشیاء سے استفادہ کرے. اس لحاظ سے یہ انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ جو صرف اللہ کی بندگی کو، اللہ کی اطاعت کو اپنے لیے ضروری تصور کر کے دنیا کی تمام چیزوں پر اپنی برتری قائم کرے. اس لیے نہ اپنے جیسے یہ انسانوں کا تابع ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی بے جان چیز کو اس پر غالب سمجھا جا سکتا ہے، نہ کسی اور جاندار چیز کو اس پر کسی بھی درجے میں فضیلت حاصل ہے. یہ وہ بنیادی حقیقت ہے جو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ کی دعوت کا خلاصہ رہی کہ ہر دور میں انسانوں کو پستی کی طرف لے جانے والے نظریات پیدا ہوتے رہے، اور وہ پستی یہی تھی کہ انسان کو کسی نہ کسی مخلوق کے تابع کر دیا جائے، چاہے وہ کوئی جاندار مخلوق ہے یا بے جان مخلوق. ان کے ساتھ ایسے تصورات جوڑ دیے جائیں کہ جو انسان کو پست بنائیں، اس کی سوچ کو کمزور کریں، اور انسان ان کے تابع ہو جائے، ان کی غلامی اختیار کرے. انبیاء علیہم السلام ہر دور میں جو بھی موجود غلامی ہوتی ہے اس کے خلاف شعور دیتے، اس کے خلاف انسانی سوچوں کو وہ بلندی کی طرف لے کے جاتے ہیں. ان پر جو گرفت ہوتی ہے اس کو وہ توڑتے ہیں اور اس انسان کو براہ راست اپنے رب سے تعلق جوڑنے کی دعوت دیتے ہیں. جب وہ بار بار اپنی دعوت میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کی بندگی کرو جس کے علاوہ کوئی اور بالادست نہیں، کوئی اور معبود نہیں ہے، کوئی اور حاکم نہیں ہے، دنیا کے وسائل کا کوئی اور مالک نہیں ہے. کسی اور کو کسی بھی درجے میں بالادستی کی صورت میں قبول کر لینا، تو یہ تو توحید کے نظریے کے بالکل خلاف. اور انبیاء کی دعوت توحید کی دعوت ہوتی ہے. اس توحید کا بنیادی مقصد انسان کو غیر اللہ کی غلامی سے نجات دلانا، اور غیر اللہ کی غلامی ہی جڑ ہے تمام خرابیوں. کہ جب کوئی انسان انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کسی بھی چیز کی، کسی بھی مخلوق کی یا اپنے جیسے کسی انسان کی بالادستی
قبول کر لیتا ہے، اس کو اپنے ذہن پر حاوی کر لیتا ہے، اس کے سامنے جھکنے لگ جاتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر نہایت پستی کا شکار ہوتا ہے، وہ اپنے وجود کی حقیقت کا انکار کر دیتا ہے۔ یہ انبیاء کی دعوت اسی وجہ سے قرآن جہاں بھی تذکرہ کرتا ہے تو ہر نبی کی دعوت کا آغاز ہی اسی جملے سے ہو رہا ہے کہ یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جس کو انسان اپنے اوپر بالادست مانے۔ تو بالادستی کے اس تصور کے خلاف جو غیر اللہ کی بالادستی ہوتی ہے، اس کے خلاف انبیاء کی ہمیشہ بعثت ہوئی۔ انبیاء آئی اسی لیے، قرآن کہتا ہے ہر امت میں ہم نے رسول اسی بنیادی مشن پر بھیجا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کی بندگی کے مقابلے پر جو بھی بندگی کی، اپنی بالادستی کی، اپنی اطاعت کی، اپنے قوانین ماننے کی، اپنے سامنے جھکنے کی دعوت دیتا ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اسی کو قرآن حکیم نے طاغوت سے تعبیر کی، جو بھی ما سوی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ جس شکل میں بھی ہے، مذہب کی شکل میں ہے، سیاست کی شکل میں ہے، معیشت کی شکل میں ہے، معاشرت کی شکل میں ہے، جو بھی انسانوں پر اپنی بالادستی قائم کرتے ہیں اور ان کو اپنا تابع محمل بناتے ہیں، ان کو اپنا غلام بناتے ہیں، ان کو اپنا اعلی کار بناتے ہیں، ان پر اپنے فیصلے مسلط کر کے ان کو تابع فرمان بناتے ہیں، تو قرآن نے کہا ان سے اپنے آپ کو دور رکھو، اجتناب کرو۔ تو اللہ کی بندگی کا تصور اس وقت تک نامکمل رہتا ہے جب تک کہ یہ دوسرا حصہ پیش نظر نہ ہو، کیونکہ اگر ما سوی اللہ یا غیر اللہ کی جو بھی شکل ہے اس کی اطاعت یا اس کی بالادستی موجود ہے، تو اللہ کی بندگی کا جو تصور ہے وہ مبہم ہے، دھندلا ہوا ہے شرک والا، اور شرک کی کوئی بھی شکل اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی، کوئی بھی شکل۔ کوئی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مان لے کہ کائنات کو چلانے والی اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور قوت موجود ہے، یا کسی کو وہ اللہ کا معاون مان لے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر کام نہیں کر سکتے، اس کے فیصلوں کے محتاج ہوتے ہیں، اس سے مشاورت کرتے ہیں۔ تو جو بھی بندگی کے تصورات دنیا کے اندر پیدا ہوئے غیر اللہ کی، وہ اسی طرح کے عنوانوں سے پیدا ہوئے۔ تو اس وجہ سے انسانوں کو انبیاء علیہ الصلاۃ کی دعوت میں انسانوں کی اپنے جیسے انسان یا دیگر مخلوقات جو دنیا کے اندر مختلف مذاہب آپ کو نظر آتے ہیں، ان مذاہب کے اندر بے جان چیزیں بھی آ جاتی ہیں، جاندار چیزیں بھی آ جاتی ہیں جن کی پوجا پاٹ کا تصور پایا جاتا ہے، یا اپنے جیسے انسان انسانوں پر مسلط ہو کر ان کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، اپنے احکامات ان پر نافذ کرتے ہیں، ان کو اپنی اطاعت کا پابند کر دیتے ہیں، ان کی زندگیوں سے وہ کھیلتے ہیں۔ تو یہ جبر کی جو بھی شکل ہو وہ کسی بھی صورت میں توحید کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ توحید نام ہی اسی چیز کا ہے کہ انسانوں کو ایک ذات سے اس طرح وابستہ کیا جائے کہ انسانی زندگی کا ہر شعبہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ منسلک ہو، انسانی زندگی میں کسی قسم کی کوئی تقسیم نہ ہو کہ ہم چند مراسم عبادت میں تو اللہ کو مانیں، اس کے سامنے جھکیں، اور اپنی زندگی کے نظام میں ہم نے بہت سارے ایسے بت تراش لیے ہوں
کہ جن کی بالادستی ہم نے ذہنی طور پر یا عملی طور پر قبول کر لی۔ اس لیے انبیاء کی دعوت کا یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے، اسی سے ہی ساری تفصیلات نکلی۔ باقی احکام تو تفصیلات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے نظام کو کیسے مضبوط کیا جائے، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس کے لیے ان کو کیا کیا مراسم، کیا کیا طریقے، کیا کیا انداز اختیار کرنے، ان کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیا کیا اعمال کرنے۔ باقی شریعت تفصیل ہے اسی ایک بنیادی نقطے کی، یا اسی طرح طریقت میں بھی تربیت اسی ایک بنیادی نقطے کی کہ انسان کے اندر سے غیر اللہ کا خوف نکال دیا جائے، یا غیر اللہ سے جو انسانوں کی وابستگی پیدا ہو جاتی ہے اس کو نکال دیا جائے۔ اسی کو تزکیہ کہا گیا۔ جو قرآن تزکیہ نفس کی بات کرتا ہے، قد افلح من زکاہا، کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو تزکیہ نام ہی اسی چیز کا ہے کہ اپنے اندر سے، اپنے باطن سے، اپنے قلب سے غیر اللہ کی جو وابستگی ہے کسی بھی شکل میں، اس کو کھرچ دیا جائے، نکال دیا جائے، باطن بالکل صاف ہو جائے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا اس میں لحاظ ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف۔ تو پھر جا کر وہ انسان ایک آزاد انسان بنتا ہے۔ اگر باطن میں کوئی خوف بیٹھا ہوا ہے کسی بھی درجے میں، تو پھر وہاں پر وہ توحید کے جو الفاظ زبان سے ادا کیے جا رہے ہیں وہ بڑے نامکمل ہیں۔ تو انسان کا جب تک باطن آزاد نہیں ہوتا تو وہ اپنے ظاہر کی آزادی کے لیے بھی جدوجہد نہیں کر سکتا۔ اس لیے دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء علیہ والسلام کے مقابلے پر مذاہب وجود میں آئے، حکومتیں قائم ہوئیں، ان سب کی توجہ اسی چیز پر تھی کہ انسانوں کے اندر خوف پیدا کیا۔ وہ خوف کی بنیاد پہ حکومت کرتے تھے، توہمات پیدا کر دیا جائے، اندر ایک ایسی بے چینی پیدا کر دی جائے، ایسے وسوسے پیدا کر دیے جائیں، خیالات کے اندر اتنی گراوٹ پیدا کر دی جائے کہ ان کے ظاہر پر حکومت کرنا آسان ہو، ہم جیسے چاہیں ان سے دنیا میں کام لیں، جیسے چاہیں ان پر اپنی سیاسی بالادستی قائم کریں، جیسے چاہیں ان کے معاشی وسائل اپنے قبضے میں کریں۔ اس لیے انبیاء کی جو دعوت کا یہ بنیادی کلمہ ہوتا ہے، یہ در حقیقت انسان کے اندر تبدیلی یہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ کلمہ صرف پڑھنے کا نام نہیں ہوتا، کلمہ تو در حقیقت تقاضا کرتا ہے کہ اس نے اپنے دل سے واقعتاً تمام چیزوں کی بالادستی نکال دی ہے، اپنے باطن کو، اپنے قلب کو بالکل صاف کر لیا ہے، اور اس کی جگہ پر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی اہمیت، اس کے ساتھ محبت، اس سے تعلق، اور اس تعلق کے نتیجے میں جو انسان کے اندر ایک لحاظ پیدا ہوتا ہے یا اس کی نافرمانی کا خوف پیدا ہوتا ہے، تو اگر وہ چیز اس کے دل کے اندر راسخ ہوگی تو پھر جا کر کلمہ اپنا حقیقی وجود پیدا کرے گا، اور پھر وہ انسان حقیقی معنوں میں آزاد انسان ہے۔ انبیاء کی دعوت انسانیت کی آزادی کی دعوت، انسانوں کو غیر اللہ کی غلامی سے نکالو۔ ہر انسان اپنی جگہ پر ایک مکمل وجود ہے، اس کی اپنی ایک حقیقت ہے، اس کی اپنی شخصیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا تخلیقی شاہکار ہے۔ اسی وجہ سے ایک انسان کی عزت تمام انسانوں کی عزت شمار کی گئی، ایک انسان کی زندگی تمام انسانوں کی زندگی قرار دی گئی، ایک انسان کی موت تمام انسانوں کی موت قرار دی گئی۔ یہ دین کا پیغام ہے کہ دین نے انسانیت کو تکریم دی، ان کی عزت بڑھائی،
ان کو ہر چیز پر غالب کیا، اس کو سمجھا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات تمہارے تابع فرمان کی ہے، جس کے لیے قرآن نے لفظ تسخیر کا استعمال کیا۔ قرآن مختلف چیزوں کی تسخیر کا ذکر کرتا ہے، دن کا بھی کیا، رات کا بھی کیا، زمین کا بھی کیا، سمندر کا بھی کیا، لیکن ایک جامع آیت میں تو قرآن نے کہا سب کچھ تمہارے لیے، سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں، سارا کا سارا تمہارے کام میں لگا رکھا، یعنی تم ان سب پر بالادستی رکھتے ہو، اس سے تم براہ راست استفادہ کرتے ہو، اس میں تمہارا عمل دخل ہوتا ہے، جیسے دنیا کے نظام کے اندر ہے، دنیا کے وسائل کے اندر ہے، خلا کے وسائل کے اندر ہے، اور جو اس سے اوپر کی چیزیں جہاں تمہاری رسائی نہیں ہے، تو وہ نظام بھی تمہارے لیے کام کر رہا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں معمور کر دی، وہ تمہارے لیے گویا کہ ماحول تیار کرتے ہیں، تمہارے لیے سہولتیں پیدا کرتے ہیں، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام اس دنیا میں منتقل کر کے ان کو نافذ کرتے ہیں۔ تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کے اندر اس انسان کو غلام بنانے والی جو بھی فکر ہوگی، اس کا دین سے کبھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ انبیاء کی دعوت شروع یہیں سے ہوتی ہے، اور ان کی اپنے دور کے نظاموں سے بنیادی کشمکش یہی ہوتی ہے کہ اس دور کے نظام اس انسان کو اپنا تابع بنا کر استعمال کرنا چاہتے ہیں، اہل کار بنانا چاہتے ہیں، اپنے فیصلے اس پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، اس کی رائے کو دباتے ہیں، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ان سب چیزوں کی نفی کرتے ہیں، اور براہ راست اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتے ہیں کہ تمہاری بالادستی صرف ایک ذات کی جو خالق، وہ تو ایک سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ مخلوق کو جس نے تخلیق کیا اس کی بالادستی ہوتی ہے، اس کے فیصلے سے وہ پیدا ہوا، اس کے علاوہ تو کسی اور کو بالادستی حاصل ہو ہی نہیں سکتی، نہ اس کا تخلیق میں کوئی کردار ہے، نہ اس کے لیے دنیا کے اندر کسی قسم کی کوئی سہولت پیدا کرنے میں وہ کردار ہے۔ یہ سارے کے سارے خود ساختہ تصورات ہوتے ہیں جو دنیا میں انسانوں کو غلام بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور وہ عنوانات حالات کے مطابق بدلتے رہتے ہیں، ان کو انسانوں پر بالادستی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بظاہر عنوانات بہت اچھے اچھے ہوں، خاص طور پر جو موجودہ دور ہے، اس موجودہ دور کے اندر تو آپ کو عنوانات بہت خوبصورت نظر آئیں گے، جس سے انسانوں کو مرعوب کیا جاتا ہے، اور تصور یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے دنیا کے اندر چونکہ یہ تصورات نہیں تھے، یہ اصطلاحات نہیں تھیں، اس لیے انسان پست۔ اب ہم دنیا کو یہ نئی نئی اصطلاحات متعارف کرا، لیکن ان اصطلاحات کے پیچھے در حقیقت ان کا اپنا ہی بھیانک چہرہ ہوتا ہے۔ جتنی بھی دنیا کے اندر آپ کو بڑے خوبصورت عنوانات نظر آتے ہیں، جن کے ذریعے انسانی ذہنوں کو مرعوب کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے انسانی ذہن ان کی طرف کشش محسوس کرتے ہیں، ان عنوانات کو پیدا کرنے والی جو بھی طاقتیں ہیں، جو بھی عناصر ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے بنیادی مفاہیم کے منکر۔ جو انسانی حقوق کی بات کر رہا ہے وہ سب سے زیادہ انسانی حقوق کا پامال کرنے والا، اس کی اپنی کوئی تعریف ہے انسانی حقوق، اس نے انسان کی تعریف بھی گویا کہ اپنے مطلب کی بنا رکھی۔ یہ ہم خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جب وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو گویا دنیا کے اندر جو بھی ابن آدم ہے، جو بھی انسان ہے، ان تمام انسانوں کے حقوق کی کوئی بات کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی تعریف میں انسان صرف اور صرف ایک مخصوص شکل و شباہت، مخصوص قسم کا رنگت، مخصوص قسم کی زبان، مخصوص علاقے میں رہنے والے کو انسان کہا جاتا ہے۔ ان کے ہاں جو سفید فام نسل ہے، یہ انسان، اس کے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔
اس لیے کوئی رنگدار نسل ہے، کوئی سیاہ نسل ہے، وہ ان کے نزدیک پورا انسان ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے وہ اس انسان کو اپنے تجربات کا مرکز بناتے ہیں، اس انسان کی جان لینے میں انہیں کسی قسم کا کوئی مضائقہ پیش نہیں آتا، کوئی رکاوٹ نہیں پیش آتی کہ ان کی سوچ کے اندر کوئی رکاوٹ پیش آ رہی ہے کہ ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اور انسانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ان کو انسان سمجھتے نہیں۔ اسی وجہ سے دنیا کے اندر پورا ایشیا آپ کا، افریقہ، لاطینی امریکہ، ان مغرب کی قوتوں کی تجربہ گاہ ہے، یہاں تجربے کیے جاتے ہیں، ان کی زندگیوں سے کھیلا جاتا ہے، ان کے مستقبل سے کھیلا جاتا ہے، ان کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے، ان کے ساتھ جو صنفی ظلم ہے وہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ چونکہ انسانیت کا جو دائرہ ہے انہوں نے پھر اس کو مزید تنگ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر سفید فام ان کی نظر میں ایک سطح کا ہو، ایک جیسے حقوق رکھتا ہو، اس کے اندر بھی نسل در نسل، اس کے اندر بھی جو طاقتور ہے، جس کے پاس وسائل ہیں، جس کے پاس پیسہ موجود ہے، جس کے پاس صنعتیں موجود ہیں، جس کے پاس کوئی ٹیکنالوجی موجود ہے، وہ بالادست ہے۔ اس لیے کمزور سفید فام بھی ان کے ظلم کا شکار ہوتا ہے۔ جو بھی مغرب کے اندر نظام موجود ہے، اس نظام کے اندر بھی طبقاتیت موجود ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے خاندانوں کو تقسیم کر رکھا کہ چند خاندان ہیں جن کی بالادستی، باقی تو عوام الناس ہیں، ان کو جیسے چاہے استعمال کریں، جیسے چاہے ان پر ٹیکسز عائد کریں، جیسے چاہے ان کو استعمال کریں، جیسے چاہے ان کے ساتھ سلوک کریں، اور اس میں کسی بھی درجے میں ان کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ دنیا کے اندر جو بچوں کی اسمگلنگ ہوتی ہے، بچوں پہ تجربات کیے جاتے ہیں، بچوں کا استحصال کیا جاتا ہے، ان کے جتنی بھی آپ کو بڑے بڑے مافیا ملیں گے وہ وہیں پر بیٹھیں گے، جو اپنی قوم کے بچوں پر بھی ظلم کرتے ہیں، جو اپنی نسل کے یعنی سفید فام نسل کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ہاں یہ ساری تعریفیں بڑی مصنوعی ہیں۔ وہ الفاظ جو بھی وہ زبان سے نکالتے ہیں اس کے پیچھے ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، اس کی اپنی تشریح ہوتی ہے، اور وہ تشریح بھی حالات کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے، کوئی متعین تشریح، کوئی متعین وضاحت موجود نہیں۔ تو اس وجہ سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج دنیا پر ایک ایسا نظام مسلط ہے جو انسانوں کو اپاہج بناتا ہے، غلام بناتا ہے، ان کو ذہنی طور پہ پست کرتا ہے، ان کی صلاحیتوں کو قتل کرتا ہے، کسی بھی درجے میں ان کو برابر کے درجے کا کردار ادا کرنے کا موقع نہیں دیتا۔ اسی وجہ سے وہاں کی جو اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے وہ بھی ایک خاص طبقہ حاصل کرتا ہے، باقی تعلیم تو ایک ابتدائی درمیانے درجے کی ہوتی ہے کہ جس میں وہ اعلی کار کا کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے ان کے پاس کوئی مواقع نہیں ہوتے، بہت ہی چنیدہ قسم کے لوگ ہوں گے جن کے لیے وہ اس تعلیم کا بندوبست کریں گے، جو ان کے لیے بطور اعلی کار کام کر سکیں، جو ان کے تجربات کے لیے زمین ہموار کر سکیں۔ تو اس وجہ سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا پر آج جو عالمی نظام ہے وہ ایک بڑی بھیانک شکل کے اندر غلامی کا نظام، یہ ایسا نظام جس نے بظاہر لوگوں کے ہاتھ پاؤں تو نہیں باندھے ہوئے، بظاہر اس کے دعوے بڑے خوبصورت، بڑے اچھے عنوانات کے ساتھ وہ اپنا تعارف کراتا ہے، دنیا کے اندر مختلف ایام مقرر کیے ہوئے ہیں، کسی دن اظہار رائے کا دن منایا جاتا ہے، کسی دن خواتین کے حقوق کا دن منایا جاتا ہے، کسی دن بچوں کے حقوق کا دن منایا جاتا ہے۔
اور دن بہت سارے انہوں نے مقرر کر رکھے ہیں، لیکن اگر انہی دنوں کے اعتبار سے ان کے تقاضوں پر بات کی جائے اور وہ تقاضے ان کے مفادات کے خلاف ہوں تو فوراً آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک دن مقرر کیا تھا کہ جو ٹرانس اٹلانٹک کے غلام ہیں ان کی یاد کا ایک دن ہے کہ جو ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں غلاموں کی شفٹنگ ہوتی تھی، اس کا دن منانا، ایک دن رکھا ہوا دن منایا جائے یاد کے طور پر کہ فلاں تاریخ یاد کیا جائے کہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں غلام شفٹ ہوتے۔ اس دن پر ابھی حال ہی آپ کے سامنے وہ قرارداد آئی کہ گھانا نے قرارداد پیش کی اس غلامی کے خلاف کہ اس کے جو سوسائٹی پہ مضر اثرات پڑے ہیں ان مضر اثرات کے اعتبار سے تعین کیا جائے کہ اس کا مجرم کون ہے، اور جرم کا تعین کر کے پھر جو بھی ان کے بعد میں جو نسلیں موجود ہیں ان کے لیے کوئی تلافی کی صورت بن سکتی ہے وہ کی جائے۔ بڑی ایک سادہ سی قرارداد ہے، بڑی بے ضرر سی قرارداد ہے کہ ماضی کے ایک واقعے پر لا تعلقی کا اعلان کرنا ہے، اس کی مذمت کرنی ہے، جرم کا تعین کرنا ہے، اور اس جرم کے مطابق کمپنسیشن بنتی ہے تو اس کا کوئی قرارداد ہے۔ اس قرارداد کی کوئی قانونی حقیقت بھی کوئی نہیں۔ جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ہے وہ قراردادیں پتہ نہیں کتنی پاس کر چکی ہے اور بھاری اکثریت کے ساتھ کر چکی ہے، لیکن کسی بھی قرارداد پر کوئی قانون سازی بالعموم نہیں ہوتی جب تک کہ بڑی طاقتوں کا اس سے کوئی مفاد نہیں جڑتا۔ بالعموم اس کا تعلق صرف ایک ایسے فورم سے ہے کہ جہاں پر لوگ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس سادہ سی بے ضرر سی قرارداد کے خلاف 3 ملکوں نے ووٹ دیا۔ امریکہ اس غلامی کے حق میں ووٹ دے رہا ہے، اسرائیل دے رہا ہے، اور ایک ارجنٹینا دے رہا ہے۔ اب اسی سے آپ ذہنیت کا اندازہ کریں کہ ایک ماضی کا واقعہ ہے جو ماضی کا حصہ بن چکا ہے، جس سے ان نے جو فائدہ اٹھانا تھا خوب فائدہ اٹھایا، اب صرف اور صرف اس کی ایک مذمت ہونی ہے، جو اس سے تقاضا کیا جا رہا ہے اس کی مذمت کی جائے، اور جنہوں نے یہ جرم کیا ان کے حوالے سے تعین کیا جائے کہ کون مجرم تھے، اور اس جرم کے حوالے سے اگر کوئی زر تلافی بنتا ہے، کوئی معاوضہ بنتا ہے تو اس پر بات کی جائے۔ یہ وہ ملک ہے جو دنیا کو آزاد کرنے چلا ہے۔ امریکہ کے بارے میں یہی تاثر دیا جاتا ہے، یہ ملکوں کو آزاد کراتا ہے کہ فلاں جگہ پہ فلاں ڈکٹیٹر آ گیا، ہم اس کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، اور ان قوموں کی اس آزادی جو موجود ہوتی ہے اس کو تباہ کر دیا۔ عراق کو آزاد کرانے کے نام پر آئے، عراق کا ستیہ ناش ہو، اس کو تباہ کر کے رکھ دیا، اس کے وسائل اپنے قبضے میں کر لیے، وہ اپنے تیل کے بارے میں خود فیصلہ نہیں کر سکتے، یہی اس کا مقصد۔ لیبیا کو تباہ کر دیا، جنگ مسلسل ہو رہی ہے، خانہ جنگ ہے۔ یعنی جس ملک کی بھی آزادی کے عنوان سے وہ آیا، اس نے اس ملک کو تباہ کیا، وہاں پر اپنے اڈے قائم کیے، اپنے مفادات پورے، اور علل اعلان وہ اس غلامی کے خلاف، قرارداد کے خلاف ووٹ دے۔ یہ ڈھٹائی ہے اس کی۔ اگر وہ باقی یورپی ملکوں کی طرح خاموش بھی رہ سکتے ہیں، باقی یورپی ملک خاموش رہے، ووٹ انہوں نے بھی نہیں دیے، لیکن انہیں خلاف بھی نہیں بولے، اور یہ امریکہ اور اسرائیل یہ جو ہے اس موقع پر خلاف ووٹ دے، ساتھ ایک اور رکن ملک بھی مل گئے۔ تو آج سب سے بڑی ضرورت اسی چیز کی ہے کہ اس طرح کی دنیا کے اندر جس ملک کو آزادی کا علمبردار سمجھا جاتا ہے، امریکہ کو آزادی کی علامت کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اس امریکہ نے دنیا کے اندر ہر غلامی کو تقویت دی، اور وہ آج بھی دنیا کو غلام کی نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ ساری دنیا میری غلام ہے، میں ان سے جیسے چاہے کام لوں۔
کوئی بھی سر اٹھاتا ہے تو اس کا سر کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو اس عالمی غلامی کے نظام میں ظاہر بات ہے کہ دنیا کا جو بھی نظام بنے گا اس کی بالادستی قبول کر کے وہ کبھی بھی آزاد نظام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز آزادی ہوتی ہے، اور آزادی کے بعد اس کی جگہ پر ایک صحیح نظام قائم ہوتا ہے۔ غلامی کی موجودگی میں کوئی نظام نہیں بن سکتا۔ یہ بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ غلامی کا شعور نہیں ہوتا اور بات کی جا رہی ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ فلاں نظام نافذ کر دیں، فلاں اصلاحات کر دی۔ وہ اصلاحات اور وہ نظام کی باتیں ساری کی ساری اسی غلامی کے نظام کو تقویت دیتے ہیں، اس کو مفید بناتی ہیں، اس پر گویا کہ خوبصورت پردہ چڑھا دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر جو مختلف ملکوں کے اندر انتخابات کے عنوان سے ناٹک ہوتا ہے وہ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ اس نظام کی خرابیاں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو۔ وہ یہ سمجھیں کہ ہم نے اپنے ووٹ سے کسی کو بنا رکھا ہے، جو بھی خرابی ہوتی ہے وہ اسی کی وجہ سے ہوتی ہے، ہمارے اپنے فیصلوں کے اندر خرابی ہے۔ وہ ہر وقت اپنے آپ کو ہی کوستے رہیں کہ ہم نے غلط فیصلے کیے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے کہ ان کے ووٹوں سے نہ کوئی چیز ہوتی ہے نہ کوئی فیصلے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے گویا کہ ہمیں اس بات کو بنیادی طور پر سمجھنا ہے کہ جو ایک سچا دین ہوتا ہے وہ سب سے پہلے انسانوں کے ذہنوں کو آزاد کرتا ہے، توہمات سے نکالتا ہے، وسوسوں سے نکالتا ہے، جبر کے خیالات سے نکالتا ہے۔ اس کے اندر یہ شعور پیدا کرتا ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی جو آزاد حقیقت ہے وہ ایک انسان، اور ان انسانوں کا جو اجتماع ہے وہ اس دنیا کے وسائل جس جگہ پر وہ موجود ہے وہاں پر وسائل پہ اس کا حق ہے۔ پاکستان کے وسائل ہیں تو پاکستان کے عوام کا اس پر حق، کسی اور ملک کا اس پہ کوئی حق نہیں۔ ایران کے وسائل ہیں تو ایران کے لوگوں کا اس پر حق، کسی اور کا اس پہ کوئی حق نہیں کہ ان کی زمینوں پہ چڑھ دوڑا جائے، ان پر اپنے مفادات کے لیے نظام مسلط کیے جائیں، ان کو گیر گار کے ایسے معاہدوں میں لایا جائے جس کے نتیجے میں وہ ہمیشہ اس میں پھڑپڑاتے رہیں۔ آج پاکستان کا نظام ظاہر ہے اسی کا سب سے بڑا نمونہ موجود ہے کہ آپ اپنی اشیاء کے اعتبار سے، اپنے فیصلوں کے اعتبار سے آزاد نہیں، اور پھر یہ سسٹم ہے ہی ایسا کہ جس کے اندر ہر مصیبت سے فائدہ اٹھانا۔ آزاد نظام تو یہ ہوتا ہے کہ مصیبت کے وقت لوگوں کو ریلیف دیا جائے، سہولت دی جائے، ان کا ہاتھ بٹایا جائے، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے۔ اور ظلم کا نظام یہ ہوتا ہے کہ ہر مشکل سے فائدہ اٹھاؤ، ہر مصیبت سے فائدہ اٹھاؤ۔ اب امریکہ ایران جنگ ہو رہی ہے تو ہم نے کہا ہم فائدہ اٹھا لیں، عنوان یہ دیا کہ تیل مہنگا ہو گیا۔ وہ تو ہوا جو ہوا، اس پر آپ نے تقریباً نصف، بالکل آدھا آپ نے اس پہ لیوی لگا رکھا ہے، اس پہ اپنے ٹیکس لگا رکھے ہیں، اس پہ اپنا نفع رکھا۔ اس کا کیا جواب؟ بس زیادہ سے زیادہ آپ کو 245-46 کا بن رہا ہے اس ریٹ کے اعتبار سے، جو بھی اس وقت بالکل دگنا جو ہے اس پہ وصول کیا جا رہا ہے، اور یہ کہے گا کہ دنیا کے حالات خراب ہو گئے، جنگ ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ سارے حقائق موجود ہیں کہ جس ملک میں جنگ ہے وہ آپ کو سستے داموں تیل دینے کے لیے کتنے عرصے سے تیار بیٹھے، اس کی آفر موجود ہے۔ آج بھی اگر آپ اس سے تیل لینا شروع کر دیں تو آپ کی قیمتیں کہیں سے کہیں نیچے چلی جائیں گی۔ اور تو اور جس سے آپ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ امریکہ پابندی لگا دے گا، اس نے بھی تو اعلان کر رکھا نا کہ 30 دن کے لیے میں نے پابندی اٹھائی نہیں۔ لیکن جب ذہن معاف ہو جاتے ہیں، غلام ہو جاتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کو بھی سمجھتے ہیں کہ شاید صاحب بہادر ناراض ہو جائیں، اور اپنا ایجنڈا پورا کیا۔ اور اپنا ایجنڈا کیا ہے کہ ہم نے IMF کے ساتھ کچھ وعدے کر رکھے، تو ہم نے کہا اس صورتحال سے فائدہ اٹھاؤ۔
نام اس کے لگاؤ کہ جنگ ہو رہی ہے، تیل مہنگا ہو گیا، IMF کے ساتھ اپنے وعدے پورے کرو۔ تو اس سے بدتر غلامی کیا ہوگی کہ جہاں پر آپ کے ٹیکسز کا فیصلہ، آپ کی لیوی کا فیصلہ، آپ کے ٹیرف کے فیصلے باہر کی طاقتیں کرتی ہیں، عالمی نظام کرتا ہو، امریکہ کے قائم کردہ ادارے کرتے ہو، وہ ملک تو کسی صورت میں آزاد ملک تو شمار نہیں ہو سکتا۔ دین سب سے پہلے میں بتاتا ہے کہ کامیابی کی گھاٹی کیا ہے، وَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، گھاٹی میں گھسنا ہوگا۔ قرآن پھر خود ہی سوال کرتا ہے مَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، وہ گھاٹی ہے کیا جس میں انسان کو داخل ہونا ہے اور جس کے نتیجے میں اس کو کامیابی ملے گی۔ تو قرآن نے سوال پیدا کر کے خود ہی جواب دیا کہ فَكُّ رَقَبَةٍ، کہ لوگوں کی گردنوں کو آزاد کرو، سوسائٹی کے اندر غلامی مٹاؤ۔ کسی بھی سوسائٹی کی کامیابی کا آغاز یہاں سے ہوگا کہ لوگوں کی گردنوں پر جو شکنجے لگے ہیں ان شکنجوں کو اتارو، ان کی گردنوں کو چھڑواؤ۔ آج ہر پاکستانی کی گردن جو ہے وہ جکڑی ہوئی، تو قرآن تو کہتا ہے فَكُّ رَقَبَةٍ، سب سے پہلے گھاٹی کامیابی کی تو یہ ہے کہ اس کی گردن آزاد کرو۔ یا قرآن نے دوسری بات یہ بتائی کہ سوسائٹی کے اندر لوگوں کی ضروریاتی زندگی پوری کرو، اطعام فی یوم ذی مسغبہ۔ جب سوسائٹی میں تنگ دستی ہو تو پھر لوگوں کی جو بنیادی معاشی ضروریات ان کو پورا کیا، کمزور لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر۔ یہ ہے وہ کامیابی کی گھاٹی جس کا قرآن تعارف کرا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن حکیم نے اگلی بات کی کہ جب انسان آزاد ہوتا ہے تو اس آزاد انسان کو اعلیٰ درجے کے نظریات سمجھائے جاتے ہیں۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ایمان باللہ کیا ہوتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان کیا ہوتا ہے، آخرت پر ایمان کیا چیز ہوتی ہے۔ جب آپ انسانیت کو حیوانیت کے درجے پر لے جائیں گے تو حیوانوں کے لیے تو ایمان کی تعلیمات نہیں ہیں، کسی بھی حیوان کو مکلف نہیں کیا گیا۔ تو اب انسانوں کو بھی اگر حیوانوں کے درجے پر گرا دیا جائے کہ ہر انسان اسی مشکل میں، اسی مصیبت میں گرفتار ہے کہ 2 وقت کی روٹی کہاں سے ملے گی، دوا کہاں سے ملے گی، علاج کیسے ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اولاد کا مستقبل کیا ہے، تو اب اس کو وہ دین کی اعلیٰ باتیں کیسے سمجھ میں آئیں؟ تو آج گویا کہ یہ سوسائٹی ذہنی طور پر اور اسی طرح معاشی طور پر اور اسی طرح سیاسی طور پر مکمل طور پر ایک گرفت کے نظام میں، وہ اپنے ہاتھ پاؤں رکھنے کے باوجود کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس کی سوچیں معاف ہوں۔ وہ اپنی اسی دھندے میں ہر آدمی مصروف ہے۔ ان حالات کے اندر جو کوئی سوچنے والا ہوگا وہ بھی اب اس پریشانی میں چلا گیا کہ اب یہ سفر کہاں جا کے رکے گا، کیونکہ جن کی ذہنیت ہی لوگوں کی مشکلات سے فائدہ اٹھانے کی ہو تو وہ اپنا سفر کہیں روکتے تو نہیں، کل اس سے بھی کہیں آگے جائیں گے۔ اور پھر پتہ ہے کہ جس چیز کو سب سے زیادہ مہنگا کیا وہ ایک چیز مہنگی نہیں، وہ تو پورے معاشرے کی ہر چیز کو آگ لگی ہے۔ کون سی چیز ہے جو اس کے دائرے سے باہر ہوگی؟ تو پورے معاشرے کو گویا کہ ہم نے ایک اذیت میں مبتلا کر دیا، اپنے غلط فیصلوں کے نتیجے میں، اپنی مرغوبیت کے نتیجے میں، اپنے اقتدار کے تحفظ کے نتیجے میں، غیر قومی سوچ کے نتیجے میں۔ جن کی قومی سوچ ہوتی ہے تو وہ قومی مفادات کے فیصلے کرتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر جو بھی بحران ہے، عالمی بحران ہے، یقیناً بہت سارے ملک متاثر ہیں، باقی ملک تو اپنے عوام کو سبسڈی دے رہے ہیں، ان کی زندگی کو پر جو آنے والا دباؤ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارا ملک ایسا ہے کہ اس پر جو لوگ جو نظام چلانے والے ہیں وہ اس پوری دنیا کی کوئی بھی مصیبت ہوگی اس کا ذکر کر کے اس کے نام پر
کوئی نہ کوئی یہاں پہ فیصلہ مسلط کر دے۔ تو اس وجہ سے آج سب سے بڑی ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر اپنے حالات کا جائزہ لیا جائے اور اپنے ذہنوں کو اس طرح کے فیصلوں پر سوچنے کی اس میں عادت ڈالی جائے کہ ہم سوچیں ان چیزوں پر۔ جب تک ہم اجتماعی طور پر سوچ نہیں پیدا کریں گے تو ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ کہ یہ اس ملک کا جو ڈھانچہ ہے اور اس طرح کے جو بھی ملک ہیں وہ بنیادی طور پر بیرونی مفادات کے لیے ترتیب دی ہے۔ ہماری معیشت کے فیصلے ہماری پارلیمنٹ میں نہیں ہوتے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو جو بھی سمجھدار آدمی جانتا ہے۔ آپ کو لسٹ باہر سے آتی ہے کہ آپ نے کیا کیا ٹیکس لگانے ہیں اور ان ٹیکسوں کی شرح کیا رکھنی ہے، کیونکہ انہوں نے جو آپ کو قرض دیا ہوتا ہے اس کی واپسی کا بھی آپ کو پورا کا پورا نظام بنا کے دیا۔ ایک زمانہ تھا کہ آپ کو قرض دے دیا، آپ سے کہہ دیا جاتا تھا کہ 3-4 سال کے بعد واپس کر دیں گے اتنے سود کے ساتھ، لیکن اب آپ کو دینے کے بعد وہ اپنی واپسی کا بھی پورا کا پورا طریقہ کار بتا کہ آپ نے یہ ٹیکس لگانا ہے، یہ لیوی لگانی ہے، یہ آپ نے یہ ٹیرف رکھنا ہے، یہ طریقہ کار رکھنا ہے، یہاں سے وصولی ہوگی، وصولی ڈائریکٹ آپ کے پاس نہیں آئے گی بلکہ سیدھے ہماری تک پہنچے گی۔ اسی وجہ سے آپ کے معاشرے کی، آپ کے ملک کے جتنے بھی بنیادی اثاثے ہیں وہ سارے کے سارے گروی پڑے ہیں۔ کیا آپ کا موٹر وے ہو، کیا آپ کا ایئرپورٹ اور کیا آپ کی ریلوے لائنیں، جو بھی آپ کے اثاثے ہیں، ان کو گروی رکھ کے تو آپ کو قرضے دیے جاتے ہیں، اور پھر ان قرضوں کی واپسی کا بھی آپ کو بتا دیے کہ طریقہ آپ نے یہ رکھنا ہے، آپ خود فیصلے نہیں کر پاتے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس کے نتیجے میں یہ ملک مکمل طور پر ایک ایسی معاشی غلامی کے چکر میں چل رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہر انسان کی زندگی دوبر ہوتی چلی جائے۔ اس لیے ہمیں حالات کا صحیح جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ عالمی بحران یقیناً ہے اپنی جگہ پر، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن اس سے جو فائدہ اٹھانے کی ذہنیت ہے، استحصالی ذہنیت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح وہ اس سے اپنے مفادات کشید کرتی ہے اور کس طرح اپنے آقاؤں کے لیے وہ ماحول تیار کرتی ہے، کس طرح ان کے مفادات پورے کرتی ہے۔ تو جب تک ہمارے اندر حالات کو صحیح طور پر سمجھنے کی صلاحیت نہیں پیدا ہوگی، اس وقت تک آپ درست طریقہ کار کی طرف تو جا ہی نہیں سکتے۔ تو آج سب سے بڑا حملہ ہماری سوچوں پر ہے کہ ان کو پست کر دیا جائے، ان کو معاف کر دیا جائے، ان کے اندر شکستگی پیدا کر دی جائے، مایوسی پیدا کر دی جائے، اپنے آپ کو حالات کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار کر دیا جائے۔ یہ سارا خلاصہ ہے جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس وجہ سے آج سوچنے والے ذہنوں کو، اپنے ذہنوں کو آزاد رکھنا ہے، ان کو اپنی سوچوں کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی ہے، غلط فیصلوں کو غلط سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے درجے کی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کے حقائق کیا ہیں، اصل حقیقت کیا ہے، پروپیگنڈا اس میں کتنا ہے، مفادات اس میں کتنے شامل ہیں۔ تو اس کا قومی درجے میں مجرم کون ہے، عالمی درجے میں مجرم کون ہے، ان کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تو اس وقت تو سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہماری شعوری بنیادیں بہت کمزور ہو چکی ہیں۔ ہمیں اپنے قومی سوچ سے علیحدہ کر دیا گیا۔ ہم اپنی ذاتی مسائل کے اندر ہمیں واقعتاً الجھا کر قومی مسائل کی طرف توجہ دینے سے کاٹا جا رہا ہے۔ ہر آدمی اپنے ذاتی مسائل میں پریشان ہے، یقیناً ہے، اب انہی کے لیے وہ سوچتا رہے، اور جو بھی اس کے ذہن میں صحیح غلط راستے آتے ہیں اس کے لیے وہ انتخاب کرے اور اپنی زندگی گزارنے کا کوئی سامان پیدا کرے۔ یہ تو مسئلے کا حل نہیں۔ مسئلے کا حل یہی ہے کہ سوسائٹی کے اندر حالات کو سمجھنے کا شعور پیدا ہو کہ ہم کس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں، ہمارا ملک کا نظام کس قسم کا ہے،
اس نظام کو چلانے والے کون لوگ موجود ہیں، ان کی عالمی سطح پر سرپرست کون ہیں، اور ان کی ذہنیت کیا ہے، ان کی پالیسیاں کیا ہیں، تو پھر جا کر ہم صحیح معنوں کے اندر کسی صحیح رخ پر جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال ان آیات کا جن کا یہاں پہ جس کی تلاوت کی گئی، یہی بات سمجھائی گئی کہ معاشرے کے اندر سب سے پہلے کام ہوتا ہے فک الرقب، گردنوں کو آزاد کرانا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ گردن کا لفظ ایک استعارہ ہے، کسی کی بھی گردن پکڑ لیں تو پورا جسم قابو میں آ جاتا ہے۔ تو گردن آزاد کرانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس انسان کو مکمل طور پہ آزاد کیا، اور گردن کے اوپر ہی سارے انسان کے سوچنے کا نظام موجود ہے، اس کی سوچی بھی آزاد کی۔ تو آج کی غلامی اس طرح کی بیڑیوں والی، زنجیروں والی نہیں ہے۔ آج کی غلامی بڑی ہی اندیکھی ہے، جو دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی لیکن ہے، اور وہ ہے سوچوں کو، فکر کو، ان کو کسی طرح اپنے تابع کر لیا، اور اسی مقصد کے لیے سارے ذرائع کام کرتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کا وجود اور ان کا جو استعمال ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ انسانی ذہنوں کو کیسے پست رکھا جائے، کیسے ان کی توجہات غیر ضروری چیزوں کی طرف ڈالی جائیں، کیسی چیزوں ان کی تفریح پیدا کر دی جائے، دلچسپی پیدا کر دی جائے، کس طرح ان کو اجتماعیت سے کاٹ دیا جائے، کس طرح ان کے اندر جو ایک عمومی درجے کی جو سوچ ہے اس کو انفرادی درجے کی سوچ میں تبدیل کر دیا جائے۔ یہ پورا کا پورا ایک ڈھانچہ ہے جو دنیا کے اندر کام کرتا ہے۔ اس وجہ سے بطور مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جس بنیادی نظریہ توحید پر ایمان رکھتے ہیں یا ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کو سب سے پہلے غیر اللہ کی غلامی سے نجات دلوائیں، آزاد کریں۔ اپنی سوچوں پر جو بھی حملہ ہو رہا ہے اس حملے کے خلاف ہمارے اندر دفاع کی صلاحیت ہونی چاہیے، ہمارا ذہن فوراً اس پہ چوکنا ہو جائے جب بھی کوئی ایسا حملہ ہو، اور حقائق کو سمجھے۔ ساری دنیا ایک بات کرتی رہے لیکن ہم نے ہر بات کو اپنے زاویہ نظر سے سمجھنا ہے، رکھنا ہے، دیکھنا ہے۔ کم سے کم اچھے برے کا امتیاز تو ہمارے سامنے ہر صورت میں واضح رہنا چاہیے۔ یہیں سے اگلا سفر شروع ہوگا۔ یہ امتیاز ہی مٹا دیا جائے، انفرادیت اور اجتماعیت کی بحثوں کو آپس میں خلط ملط کر دیا جائے، ظاہر جو بھی آپ قدم اٹھائیں گے غلط اٹھائیں گے۔ تو آج قدم اٹھانے سے پہلے سب سے پہلی ضرورت ہے کہ اپنے ذہنوں کو آزاد کیا جائے اور اپنی جو قلب کی صلاحیت ہے اس کو مضبوط کیا۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری، یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ اور اگر ہمارا ذہنی معاف ہے، کمزور ہے، پست ہو گیا، مروب ہو گیا، ہماری قلب کی صلاحیت کے اندر ہی پستی پیدا ہو گئی، بزدلی پیدا ہو گئی، مفاد پرستی پیدا ہو گئی، خواہش پرستی پیدا ہو گئی، پھر اس کے بعد ایسے ذہن کو قابو کرنا، اس کو استعمال کرنا تو بہت آسان کام ہوتا ہے۔ وہ تو بڑا اچھی سواری بن جاتی ہے ایک نظام کے لیے، ان کو جیسے چاہے استعمال کریں، جیسے چاہے فائدہ اٹھائیں، جیسے چاہے ان کو مزید مایوسی کی طرف لے کے جائیں، جیسے چاہے ان کو پست کریں۔ تو آج سب سے بڑی ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہمارے نوجوان کو اپنی قومی صلاحیتوں کو، اپنی اجتماعی صلاحیتوں کو تلاش کرنا، اپنے ذہن کو آزاد کرنا ہے، اور یہ سارا تانا بانا جو مقامی سطح پر یا ملکی سطح پر یا جغرافیے کی سطح پر یا اوپر کے عالمی سطح پر بنا ہوا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہیں سے گویا کہ ملک کی، اجتماع کی، معاشرے کی ترقی کا آغاز ہوتا ہے۔ ذہنوں کی تبدیلی سے اعمال کی تبدیلی کی طرف سفر ہوتا ہے۔ ذہنوں کو بدلے بغیر آپ جو مرضی عمل کرتے رہیں، اچھے اچھے عنوانات استعمال کرتے رہیں، بالآخر آپ کی وہ ساری جد و جہد ذہن کی آزادی نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو جائے گی، کسی اور کے کام آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، ہمیں اس بات کا شعور عطا فرمائے کہ آج کے دور کے اندر غلامی کی کیا کیا شکلیں موجود ہیں، اور آج کے دور میں آزادی کی نوعیت کیا ہے جس کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے، جس کو ہمیں حاصل کرنا ہے، جس کے لیے ہم نے جد و جہد کرنی ہے۔ اور آج اس
انسانی آزادی کے دشمن عناصر کون ہیں، قومی سطح پر کون ہیں اور عالمی سطح پر کون ہیں، ان کا ہمیں ادراک ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حوصلے کے ساتھ، بہادری کے ساتھ آگے بڑھنے کی، حالات کو سمجھنے کی، اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔